अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। अभी इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल में कम से कम 9 दिन बाकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक सेंस और एक फीलिंग डेवलप कर गई है कि असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती हैं अगले 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर। इतनी बड़ी तब्दीली जो है ये क्यों महसूस की जा रही है, इसकी क्या वजूहत है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसको आखिर वक्त तक देखिएगा ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत से पॉइंट्स मेरे हाथ में। देखिए, सुबह से दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहां ख्वाजा आसिफ साहब का जो डिफेंस मिनिस्टर है इस वक्त लंदन में है। बीबीसी उर्दू के साथ उनका एक इंटरव्यू है। ये भी माइंड में रखिए कि बीबीसी इंग्लिश के साथ नहीं है, बीबीसी उर्दू के साथ उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इंदिया दिया, इशारा किया कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर से पहले हो सकते हैं। जब उनको मजीद पूछा गया, क्योंकि पूछा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती है, तो उन्होंने कहा कि ये भी मुमकिन है कि नई हुकूमत इलेक्शन के बाद एक आने वाली है, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सकती है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा असूली तौर पर फैसला कर चुके हैं कि वो अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। दूसरी वो सूरत हाल है जो हमारे सामने एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी के रूह रमा, मेन लीडर, को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ी अब्रप्ट किस्म की, अनप्लान किस्म की प्रेस टॉक है, जहां उन्होंने बहुत सी बातें की। दोनों को मिला के देखें। उसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स, एक डेवलपमेंट मैं आपको बता सकता हूँ जो टोटली अनकन्फर्म्ड है, गैर मुसद्दिका है। वो ये है कि ज़ल्मे खलीलजाद गुज़िश्ता 2 या 3 दिन में इस्लामाबाद में थे। ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो अमेरिका के सदर के और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि यूँ कहिए कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट मैन है इस रीजन के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के लिए। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की जो सियासी भी थी और गैर सियासी भी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो वाशिंगटन में थे जब वो जा रहे थे, अभी पहुंचे भी नहीं थे, और अभी लंदन भी नहीं पहुंचे थे। तो उस वक्त से हमें उसकी खबर मुसलसल मिल रही थी। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप इसको देखिए, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि आपके पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन मैंने इसके हवाले से ना तो वीलॉग में कुछ कहा, ना टीवी प्रोग्राम में कहा, ना मैंने किसी ट्वीट में कहा। लेकिन उसके बाद उनकी प्रेजेंस की जो खबर है वो बाकायदा ट्विटर पर आउट हो गई। बाकायदा उनका रूट जो था जहाज का, वो भी ट्विटर पर सारी दुनिया ने देख लिया। और वो भी वहां पे थे, उन्होंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की। ऑन द फेस ऑफ इट उनकी मीटिंग्स जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल थी, उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंपॉर्टेंट लोगों के साथ वहां पर मीटिंग्स की। तो ये चंद डेवलपमेंट्स हैं। अब इस वक्त देखते हैं कि क्या हुआ है, वजह क्या हुई है। ठीक, वजह ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर का जो सिस्टम है और पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि इमरान खान ने अपने जलसों के जरिए एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया है जिसका पाकिस्तान का जो मतवस्त तबका है, जो अर्बन मिडिल क्लासेस हैं, शहरी, जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पल्स जो है उन्होंने जनरेट कर दी है। ये एक ऐसी पल्स है पढ़े लिखे लोगों की और अर्बन मिडिल क्लासेस की, जिसका पाकिस्तान का डायस्पोरा जो है वो भी 90% से ज्यादा कह लें उसका हिस्सा है। अब इस पर मजीद को इसको साबित करने की जरूरत नहीं रही। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पल्स इमरान खान ने जनरेट की है। और ख़ास करके इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो इस वक्त पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची को कनेक्ट कर रही है, जिसका कि उन्होंने झेलम के जलसे में उन्होंने अयादा उस बहुत जोर देके ये कहा कि पाकिस्तान को मुत्तहद अगर रख सकती हैं तो दो ताकतें हैं, एक तरफ अफवाज पाकिस्तान है और दूसरी तरफ सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस हकीकत को बिल्कुल समझने की जरूरत है। ये बड़ी अंडरप्लेड किस्म की हकीकत है। मैंने अपने कई व्लॉग्स में इसका इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अगर दरख्त है, कोई सियासी सिस्टम है, कोई पॉलिटिकल फोर्स है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एंटिटी है जो पठान और पंजाबी को इकट्ठा कर रही है और उसको कराची शहर के साथ जोड़ रही है, तो वो तहरीक इंसाफ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल पार्टी नहीं है, कोई फेडरल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक फेडरल नेशनल पार्टी है। वफाक की यहाँ पर एक अलामत है और वो है इमरान खान की तहरीक इंसाफ। और बाकी पार्टीज नहीं। PMLN एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन चुकी है, PPP एक अंदरून सिंध की पार्टी बन चुकी है, तो यहाँ पर एक फेडरल पार्टी। तो ये महसूस किया गया कि जिस किस्म की पल्स जो है वो जनरेट हो चुकी है, इसके खिलाफ क्रैक डाउन करना, गिरफ्तारियां करना, डिटेंशन करना, और जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट का प्लान था कि इन सबको पकड़ के इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, वो प्लान वर्क जो हैं वो नहीं करेंगे। दूसरी अब चीज देखते हैं कि एबटाबाद के जलसे में इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, जो लबो लहजा इख्तियार किया, जो एग्रेशन थी और जो उन्होंने वहां पर डेफिनेशन देनी शुरू कर दी, वो उन्होंने जेहलम में नहीं की। यानी एबटाबाद से जेहलम पहुंचते पहुंचते उनके लबो लहजे में और उनके रवैये में आपने एक तब्दीली देखी है। जेहलम में उन्होंने इल्जामात का जवाब दिया, उन्होंने सॉफ्ट टोन रखी, उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर अपने हमले रखे, लेकिन उन्होंने ओवरऑल अपने मैसेज को टोन डाउन किया। ये जो उनका टोन डाउन था
اسے یہ کسی بزدلی کے نتیجے میں نہیں ہوا، کسی کم ہمتی کے نتیجے میں نہیں ہوا، یہ اس نتیجے میں ہوا کہ سمٹمس آنے لگ گئے. the cookie جس انگریزی میں کہتے ہیں cookie has started crumbling. سو یہ چیز ان کو پہنچ گئی، ان تک واضح ہو گئی کہ یہاں پر جو چیز وہ کرنا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ارلی الیکشن، اس کی ایک پاسبلٹی جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جہلم میں ان کے لب و لہجے میں آپ نے ایک واضح تبدیلی دیکھی. اس سے زیادہ میں نہیں مجھے کہنا چاہیے. جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کو بات بڑی رسپانسبلٹی سے کرنی ہوتی ہے، اور مجھے کہا بھی جاتا ہے بار بار میں کہ آپ کو کم از کم ایسے نہیں کہنا چاہیے. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایبٹ آباد سے جہلم کے درمیان میں عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی حکمت میں تبدیلی کی، اور اس کی وجہ سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کئی طرح کے بیک چینل کمیونیکیشن چل رہے ہیں، جس کو کہ آپ ٹریک ٹو کمیونیکیشن جو ہے، یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ آصف صاحب نے بی بی سی کی 3 امپورٹنٹ چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ نومبر جو ہیں وہ الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اور نومبر سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. پھر ان سے پوائنٹڈلی پوچھا گیا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آرمی چیف کی اتنی کی امپورٹنٹ سینسٹیو امپورٹنٹ انٹرم گورنمنٹ نے نہیں کرنی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ جو حکومت آئے گی الیکشن کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ میں آنا ہے، اس انٹرم سیٹ اپ میں کم از کم 90 دن چلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوراً بعد. اور جو مجھے خبر مل رہی ہے، جو اسلام آباد کی اس وقت پلس ہے، جو یہاں کی سیاسی حلقوں سے نکل رہی ہے، اور جو بیوروکریٹک ٹاپ سرکلز ہیں ان سے جو پلس اس وقت نکل رہی ہے، جو سینس نکل رہی ہے، یہ لکھی بھی خبر نہیں ہے، یہ میں ایک انالیسس اور سینس آپ کو دے رہا ہوں. وہ سینس یہ ہے کہ شاید بجٹ سے ہی پہلے اسمبلیاں جو ہیں انہیں ڈیزالو جو ہے وہ کر دیا جائے. اور پھر ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا خواجہ آصف صاحب سے کہ کیا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں اس لسٹ میں شامل ہوں گے، ان کو کنسیڈر کریں گے کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ہونے والے نئے الیکشنز کے بعد نومبر میں. تو کیا جنرل فیض حمید جو سر کو کاؤنٹر پشار ہیں؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر وہ میرٹ لسٹ میں ہوں گے، شارٹ لسٹڈ میں ہوں گے، انہیں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اب اس کو کنٹراسٹ کریں دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ ایکس جو پریزیڈنٹ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو بڑی ایک ابرپٹ قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کی، گھنٹے سے زیادہ وہ چلی، جہاں ان سے مظہر عباس صاحب نے بڑا ایک پوائنٹڈ کوشچن بھی پوچھا امریکن ڈسپیچ کے، ڈونلڈ لو کے ڈسپیچ کے حوالے سے. وہاں پر اٹھتے ان سے کسی نے سوال پوچھا جنرل فیض حمید کا کیا ہوگا، تو انہوں نے بہت ہی کنٹمپشس طریقے سے، برے طریقے سے، جو ان کو نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ وہ ابھی کھلے لائیں. حالانکہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ہم سنتے ہیں کہ ان کے باقی کو کمانڈرز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ان کے ایک ریسپیکٹفل ریلیشن شپ ان کا رہا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ جنرل فیض حمید سے. یہ جو فرسٹریشن انہوں نے اظہار کی آصف علی زرداری صاحب نے، اس کی وجہ جو ہے کیا ہے، میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبدیلی، جو سینس اس وقت ہمیں مل رہی ہے فیڈرل منسٹری سے اور سیاسی حلقوں سے، یہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے. غالباً پہلی دفعہ عید سے پہلے یا عید کے درمیان یہ میسج کہیں سے کنوے کیا گیا کہ اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی، سچویشن جو ہے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور اسے سیریسلی نہیں لیا گیا. اس وقت بھی سب سے زیادہ اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کی. اور اس وقت بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اسے پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے. پی ایم ایل این کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، جس کا میں مسلسل آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں، جو شہباز شریف صاحب سے ہٹ کے لیڈرشپ تھی، اور جس سے غالباً نواز شریف صاحب کی ایک سپورٹ حاصل تھی، ان کی ایک اسسمنٹ بھی حاصل تھی. وہ چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب کے اندر مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، جو ایک پولیٹیکل پلس، پولیٹیکل پاپولیرٹی کی ویو جنریٹ کر دی ہے عمران خان صاحب نے، اس کا ڈائریکٹ وکٹم جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے ان دی اینڈ وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب ہمارے کندھوں کے اوپر چڑھ کے سیاست کریں. تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کو اس وقت بھی ریزسٹ کیا، اراؤنڈ عید جو میسج کنوے ہوا، یہ فیلنگ کنوے ہوئی، اور اب آصف علی زرداری صاحب ابھی تک اسے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کی جو پریس ٹاک آپ نے دیکھی ہے، وہ بیسکلی وہاں وہ مسکراتے رہے، پولائٹ رہے، از ویری کلیور مین، از ویری انٹیلیجنٹ، ویری شارپ، لیکن وہ غم و غصے سے بھرے پڑے تھے. اور آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد کے اندر یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح سے آنا تھا، 1 مہینے ہمیں حکومت کرنی تھی، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ جو غصہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا سسٹم کے اندر، ظاہر آصف علی زرداری صاحب اس کو خالی غصہ ہی تو نہیں کریں گے. ویسے تو آصف علی زرداری صاحب نے اس سچویشن میں نیٹ ان کی ون ون سچویشن اگر کسی کی تھی تو آصف علی زرداری کی تھی. آصف علی زرداری جو ہیں وہ نیٹ گینر تھے، ان کا کچھ لاس اس میں اپیرنٹلی نہیں تھا. لیکن آصف علی زرداری صاحب کو سسٹم کو پلیکیٹ کرنا پڑے گا، خوش کرنا پڑے گا. وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سو اسٹے ود می. ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کہ اب تک جو ہمارے سامنے سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے.
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سسٹم میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس قسم کی سیاست یہاں کھڑی ہو گئی ہے، جس قسم کے چیلنجز فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے کھڑے کر دیے ہیں، جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا، میں اپنے کئی ویلاگس میں آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں، اس میں یہ ضروری ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور یہی اس کا حل ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ الیکشن کس قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ اس کو اس طرح سے بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، جیسے ٹویٹر پہ ابھی ہمیں اس کو رول آؤٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک فیلر جو ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک فیلر چھوڑا گیا ہے، یہ ایک ٹیسٹ بیلون ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی جو اس وقت تحریک اور لانگ مارچ ہے، اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو ایک اس میں ایک انڈیسائزونیس جو ہے وہ پیدا کی جائے، یہ ایک ڈسیپشن ہے، یہ کیموفلاج ہے، اور یہ اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کی یہ ایک کوشش ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کے لیڈروں کی طرف سے، کہ جب تک ہمارے سامنے اسمبلیاں توڑنے کی کوئی باقاعدہ ڈیٹ نہیں آتی، فائنلائزیشن نہیں ہوتی، جب تک ایک چیز ہمارے سامنے ہو نہیں جاتی، ہم اس سے یقین نہیں کریں گے۔ اور یہ بالکل صحیح ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انہیں یقین نہیں کرنا چاہیے، بیکاز پاکستان کے اس پورے سسٹم کے اندر بہت زیادہ ڈسیپشن ہے، بہت زیادہ یہاں پر جھوٹ ہے، ڈسیپشن ہے، یہاں گیمز کھیلی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی تک میں جس وقت میں یہ کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ ثوابی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، وہ چیلنج کر رہی ہیں اس چیز کو، کہ بار بار وہ جو چیز کہہ رہی ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ بار بار اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے خلاف اگر سازش کی ہے، پلان کیا ہے، پلاٹ کیا ہے، تو اس کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے، ایم این ایس نے کیا ہے۔ ان ایم این ایس کا ای سی پی میں کیا ہوا، آج ای سی پی نے کس قسم کا فیصلہ کیا، وہ بھی میں اس کو بعد میں پھر ڈسکس کروں گا۔ لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو جلسے ہوئے ہیں، یہ غالباً ان کا تیسرا جلسہ ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کا جلسہ ہوا ہے، یہ سب چیز اس چیز کی انڈیکیشن تھی، جیسا میں آپ کو اپنے ویلاگس میں ایکسپلین کرتا رہا ہوں، کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک پلس بن رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی ہوگا۔ اور خود محترمہ مریم نواز جو ہیں، وہ اس تھاٹ سرکل کا حصہ تھیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو نہ روکا جائے اور ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اینڈ دس ایکسپلینز اس ٹو دی میٹنگ ان لندن، جس کے لیے شہباز شریف صاحب لندن پہنچے ہیں، جہاں اس وقت ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے کیبنٹ پوزیشن لی ہی نہیں ہے، اور اس وقت وہ ایک ایڈوائزر ہیں، کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی ان کی وہاں پہ ہیں، انہوں نے بھی شاید نواز شریف صاحب کو بہت سے اپنی ایڈوائس اور اسیسمنٹ دی ہے۔ خرم دستگیر صاحب وہاں پہنچے ہیں، احسن اقبال صاحب وہاں پہنچے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچی۔ تو اور میں نے اس سے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، یہ اسیسمنٹ دی تھی کہ نواز شریف صاحب بہرحال جو بھی ان کے الزامات ہوں، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی سیاست میں جو لیونگ پالیٹسٹ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ایکسپیرینس اور جہاں دیدہ ہے، جو پبلک کی پلس اور پولیٹیکل پلس کو سمجھتا ہے، جسے سسٹم کا پتہ ہے، وہ نواز شریف صاحب۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی لگتا ہے یہی ہے کہ اندازہ یہی لگایا، اور پھر اسے 9 تاریخ کو 2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خاصی پوائنٹڈ قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے منیزہ جہانگیر صاحبہ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی آئی تھی، جس میں انہوں نے ارلی الیکشن کو کم از کم رول آؤٹ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارم اور ڈی لمیٹیشن کے بعد جو ہے وہ ہو جانے چاہیے۔ تو ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان میں ایک ڈائیورجنس آ گئی ہے۔ پی 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 اس سارے پروسیس میں اس لیے تھی تاکہ اسے پنجاب کے اندر دوبارہ سے انٹری ملے، جہاں وہ جوائنٹ الیکٹور کھڑا کر سکیں مل کر پی ایم ایل این کے ساتھ، اور ساؤتھ پنجاب سے ان کو 10 چیزیں چاہیے، 10 سیٹیں چاہیے ایم این ایس کی گارنٹیڈ، اور ان کو 20 سیٹیں چاہیے تھی ایم پیز کی گارنٹیڈ۔ اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہیں، گورنر پنجاب کی، اسپیکر آف دی پنجاب اسمبلی کی، وہ بھی ان کو ملے، جس میں سے بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فالٹ لائنز ہیں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان، وہ یہاں پر ایمرج کرتے نظر آتی ہیں۔ ابھی ان کو کیسے یہ مینیج کریں گے فالٹ لائنز کو، یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زرداری صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کیا کہا؟ انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں یہ کہا کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز چاہیے۔ خاصی بڑی انٹیلیجنٹ، یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ زرداری صاحب بڑے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ آدمی، لیکن یہ بھی کلیئر تھا کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ مفروضوں پر مبنی تھیں۔ وہ ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن ہوتی ہے جو ڈنر کے بعد آپ کرتے ہیں چائے کافی کے اوپر، وہ اس قسم کی ڈسکشن تھی جس میں سینٹرل ایشیا کی بات ہو رہی تھی، عمان کی بات ہو رہی تھی، روڈ نیٹ ورکس کی بات ہو رہی تھی۔ جیسے کہ باقی سب کو ان آئیڈیاز کا نہیں پتہ ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے ان آئیڈیاز کا، عمران خان کو بھی پتہ ہے، پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے، لیکن ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے راستے میں جس قسم کے چیلنجز ہیں، وہ ظاہر آصف علی زرداری صاحب ان کو ڈاؤن پلے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ریفارم ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، کیس بلڈ اپ کر رہے تھے کہ ابھی اسمبلیز نہیں ٹوٹنی چاہیے، فوری طور پر انٹرم سیٹ اپ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ مس لیڈ ہیں،
गुमराह है लफ्ज़ जो वहाँ पे चल रहा था टिकर में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है कि जो सबसे पढ़ा लिखा खास करके जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है, जो ब्रिटिश डायस्पोरा है, वो बहुत उसका वर्ल्ड व्यू है उसको वो गुमराह करार दे रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, वो सारे गुमराह हैं जो बैंक्स में, फाइनेंशियल सर्कल्स में बैठे हुए हैं। बेतहाशा सीईओज ऑफ द कंपनीज जो हैं पाकिस्तानी और जो मिड लेवल टॉप मैनेजमेंट है अमेरिकन कंपनीज के, उन्होंने मुझे इन वीलॉग्स के बाद मुझे उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने देखा वो कितना विजन है उनका, कितना वर्ल्ड व्यू है, कितने आइडियाज हैं उनके पास। तो आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि ये गुमराह हैं लोग। बहरहाल मजहर अब्बास साहब ने उनसे एक बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा। आपको पता है कि मजहर अब्बास साहब जो है बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा कि ये डिस्पैच कम्युनिकेशन जो है एम्बेसडर असद मजीद का, वो आपने तो देखा होगा, और क्या आप नहीं समझते कि उसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जुबान जो है, सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, और उसकी मजम्मत जो है आपको करनी चाहिए। असद अली जरदारी साहब ने बड़ा तौक़ुफ़ किया, पूरी बात बड़े गौर से सुनी, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने वो कम्युनिकेशन जो है नहीं पढ़ा मैंने। हालांकि ज़ाहिर है वो कम्युनिकेशन उन तक भेजा गया और बिलावल तक उसको एक्सेस, उन्होंने कहा मैंने वो कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा और मैं समझता हूँ कि बात सही नहीं है, और मैं भी रहा हूँ इस पूरी बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के, और कभी भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस किस्म की लैंग्वेज और रवैया और इस किस्म का टोन जो है वो इख्तियार नहीं करते हैं। तो ये बात ऑफ कोर्स उन्होंने डाउन प्ले की और नहीं उन्होंने एडमिट करना चाहा कि उन्होंने कम्युनिकेशन पढ़ा है। हकीकत यह है कि डोनाल्ड लू की असद मजीद के साथ जो मुलाकात किसी डिनर टेबल पे नहीं हुई, ये एक पार्क में चलते हुए चिट चैट नहीं हुई है, ये कोई ड्रिंक पार्टी नहीं थी जहाँ पर बातचीत हुई, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन थी जहाँ पे दो से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मौजूद थे, शायद एक साइड से तीन थे, दूसरी साइड से दो थे, दोनों सबसे तीन तीन लोग थे, और ये बात बाकायदा एक मैसेज के तौर पे इसकी डिक्टेशन हुई है और इसको नोट डाउन किया गया, ये कम्युनिकेशन दी गई, और ये बात अब हम तक पता है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर इस कम्युनिकेशन को छुपाने की कोशिश की गई। ये कम्युनिकेशन का मैसेज जो है इसको प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचने दिया गया, कि कुछ दिन के वक्फे के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक या शाह महमूद कुरैशी तक के मैसेज पहुंचा। वो एक अलग कंट्रोवर्सी है कि वो क्या करने की कोशिश की जाए। एक यबड़ी दरम्यान में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी मारी ओवर कॉन्फिडेंस की कि बाइडन मेरा दोस्त है। ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर साजिश हमने करनी होती, हमें अगर प्रेसिडेंट बाइडन की जरूरत होती तो बाइडन ही मुझे कॉल कर लेता या मैं बाइडन से बात कर लेता। आई मीन दिस काइंड ऑफ स्टुपिडिटी एंड जिब्रिश जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान में मीडिया के सामने इस किस्म की हजियान जो है वो बकी जा सकती है। बाइडन किसी का दोस्त होता था 5 साल पहले, इट वाज अ डिफरेंट इशू। वो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, वो पोटस नहीं था, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट होना इज अ डिफरेंट पोजीशन। किसी की पहले किसी से जान पहचान होनी, कहीं कॉफी चाय पी लेनी प्रेसिडेंट बनने से पहले, इट्स अ डिफरेंट इशू। इस पर फिर मैं कभी डिटेल से बात करूंगा। इस किस्म की हजियानी बातें सिर्फ पाकिस्तान में प्रेस टॉक्स में जो है वो की जा सकती हैं। और फिर ये आइडिया कि ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इस चीज़ की, क्योंकि प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई देखें, जब भी कहीं कोई प्लॉट एग्जिस्ट करता है आप उसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दे ही ना। कहीं अगर कोई प्लान है, ये प्लॉट है कि आपने किसी को उठाना है, मारना है, अगवा करना है, किसी लड़की को भी अगवा करना है, तो 100 आदमियों को वो चीज़ नहीं पता होती, एक दो लोगों को पता होती है। और एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको वजाहत की थी कि ये जो प्लॉट था, जो अमेरिकन प्लॉट था, जिसमें मुझे कोई अभाम नहीं किसी किस्म का, जाहिर है कि इसमें कोई 99.99% पीएमएलएन इसका हिस्सा नहीं थी, इसी तरह 99.99% पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं थी। पाकिस्तान में बहुत कम ही लोग होंगे जो जो भी प्लॉट और स्क्रिप्ट होता है वो 2 या 3 लोगों को मैक्सिमम उसका पता हो सकता है। और फिर उसके बाद उनको भी क्या पता है, अगर एक मास्टर प्लान किसी ने बाहर से बनाया है तो वो उसके भी जो खदोखाल क्या होंगे, उसने कैसे अनफोल्ड करना है, वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता हो सकता। इसको इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में या मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं नीड टू नो बेसिस पे। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों को पता होगा कि क्या करने की कोशिश की जा रही है, और उनको भी शायद पूरी चीज ना पता हो कि अमेरिकन थिंकिंग और माइंड क्या है। बिकॉज ऑफ लेटली जिस तरह से आईएमएफ ने इस गवर्नमेंट को डील किया है, उसमें बात बड़ी विजिबल थी कि वॉशिंगटन को ये आई भी तब्दीली हुई और जो एंटी अमेरिकनिज्म की वेव है, ये वॉशिंगटन को कोई बहुत भली नहीं लग रही। अगर यहाँ पे इस्लामिस्ट अमेरिका का झंडा जला रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन एक पल्स जनरेट हो जाना पाकिस्तान के तमाम अर्बन सेंटर्स में पढ़े लिखे डायस्पोरा के अंदर, उस पल्स का ट्रैवल कर जाना अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, अक्रॉस यूरोप, कि अमेरिका पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत को अमेरिका ने गिराया भी है, और फिर अब वो लोग सड़कों पर भी निकल आए हैं लाखों की तादाद में, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में एक बढ़ती हुई एंटी अमेरिकनिज्म से रेजोनेट कर रहे हैं। ये वॉशिंगटन को किसी सूरत भी कबूल नहीं। और फिर जो सेटअप लाया गया है वो सेटअप इतना शेकी है, इतना अनस्टेबल है, वो किसी भी चीज पे डिलीवर नहीं कर पा रहा।
یہ دوسرا بڑا اور چیلنج ہے. واشنگٹن کو تو تب فائدہ ہوگا جب جنرل سسی کی طرح کا ایک سیٹ اپ جو ہے مضبوط شکل اختیار کر سکتا ہو اور ڈلیور کر سکتا ہو. وہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. میں نے بہت دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایجپٹ نہیں ہے, پاکستان کی پالیٹکس ایجپٹ کی طرح کی نہیں ہے, پاکستانی قوم کا مزاج جو ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں وہ ایجپٹ کی طرح کا نہیں ہے. وہاں کی ماحولی ٹوٹلی جو ہے اس کی پالیٹکس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب جو سینس میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اسمبلیز جو ہیں ٹوٹ سکتی ہیں, جو آپ آف کورس اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ اگلے سمجھیں 72 آورز یا 96 آورز میں اسمبلیز ٹوٹ سکتی ہیں, یہ ابھی تک ایک سینس ہے, یہ ایک فیلنگ ہے جو آپ کو اسلام آباد کی فیڈرل بیوروکریسی کے اندر سے اور جو کی سیاسی حلقے ہیں ان سے نکل رہی ہے. پوائنٹ 2, یہ وہ فیلنگ ہے جسے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی سپورٹ حاصل ہے. یہی امپورٹنس ہے لندن کی میٹنگ کا. پی ایم ایل این اس فیلنگ کا حصہ ہے, بیوروکریسی ٹاپ کی اس فیلنگ کا حصہ ہے, اور آصف علی زرداری صاحب اس فیلنگ کا حصہ نہیں ہے. وہ بڑی سختی سے اس پلان کو, اس آئیڈیا کو ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بہت غصے میں ہے اس حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ ایک فیلنگ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, ایک سینس پیدا ہو چکی ہے, اور میرا خیال یہ ہے اس اسٹیج پہ کہ یہ سینس پریویل کرے گی. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اچھا, ایک پیرالل برین ویو جو ہے مجھے بعض جگہوں سے پتہ چل رہی ہے, وہ پیرالل برین ویو یہ ہے کہ اگر اب الیکشن کروانے ہی پڑتے ہیں سپٹمبر میں, اور سپٹمبر ہی کا نام لیا جا رہا ہے الیکشن میں, تو پھر یہ الیکشن ایسے الیکشن ہوں, یہ بھی برین ویو ہے ظاہر ہے, یہ میں خبر نہیں آپ کو دے رہا, یہ بھی میں سینس آپ کو دے رہا ہوں کہ ان الیکشنز کے اندر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں. کوئی ایسا کچھ کیا جائے کہ الیکشن دیکھنے میں بھی بالکل فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں, کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ان الیکشنز میں بہت بدامنی ہوئی ہے, بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ حکومت بنا سکے, آنے والی وہ حکومت جو سپٹمبر 2022 کے بعد بنتی. اب یہ جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا پریکٹیکل پلان ہے, اور کس طرح سے یہ پلان اچیو کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے دوسری سائڈ کو اس کو پلان کو فائٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک دو چیزیں میں کہہ دوں, میرا انالیسس ہے فار پاکستان کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کسی قسم کی سیکنڈ ٹیئر لیول پہ, ابھی بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے رابطے جو ہیں یہ کوئی ٹاپ لیول کے نہیں ہیں, یہ سارے رابطے ایک سیکنڈ ٹیئر کمیونیکیشن کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. تو یہ سیکنڈ ٹیئر لیول پہ میری بڑی خواہش ہے کہ پی ایم ایل این پی 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 اور پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے درمیان ایک سیکنڈ ٹیئر کمیونیکیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, بیکاز یہ پارٹیز وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتی ہیں. کون سی پارٹی کتنی مضبوط ہوگی پنجاب میں اور کتنی سندھ میں اور کراچی میں کیا ہوگا, اس کا پھر میں ڈیٹیل انالیسس کروں گا. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, حمزہ شہباز کا کیا ہو سکتا ہے, حمزہ شریف صاحب کا کیا ہو سکتا ہے, اور کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ایمرج کر سکتی ہے, پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر, اس کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. ابھی اتنا ہی ابزارو کریں, پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ پلس بہرحال ڈیولپ کر چکی ہے, اور اس میں کم از کم ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا تھا, مجھے لگ رہا ہے جو پلان پورا بنا ہوا تھا کہ 2-3 دن کے لیے ان کو اٹھائیں اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, ان کے اوپر ایسے کیسز بنائیں کہ ان کو سب کچھ بھول جائے پاکستان کی سیاست دوارا, وہ مجھے لگ رہا ہے کم از کم اگر ختم نہیں ہوا تو ڈیلے ضرور ہو گیا. کل رات کو البتہ عمران خان ریاض کے ساتھ جو ہیراسمنٹ کرنے کی کوشش کی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جو میں نے ٹویٹر پہ اس کے بہت میں نے اس کی کیا, میری رات کو عمران خان ریاض سے بات بھی ہوئی تھی. آپ سب کو بھی اس کی بہت مذمت کرنی چاہیے, اس حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, بیکاز ہم انالیسس دے رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں, یہ جو ایک 3rd ڈگری ہتھ کنڈے ہیں, یہ ہتھ کنڈے ایک پوری معاشرے اور سیاست کو اور ملک کو اور معاشرے کو پیچھے لے کر جاتے ہیں. اور آئی ہوپ دی سینٹی ول پریویل. تھینک یو سو مچ.